اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام 4 عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ امام زمانہ علیہ السلام پہ جاری ہے، اور بالخصوص معرفت کے عنوان سے ہی ہم گفتگو کر رہے ہیں، لیکن معرفت کے ذیل میں چونکہ ظاہر ہے کہ معرفت فقط ایک محض معرفت کا معنی جاننا اور معرفت کو ٹھیک طریقے سے ان کو سمجھنا یہ بھی معرفت نہیں ہے، بلکہ معرفت کا دائرہ نہایت وسیع ہے، اور اس وسیع دائرے میں جو ہمارے موضوعات ہے، ظاہر ہے کہ پوری کی پوری امام زمانہ علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھ لیں، اور حیات طیبہ فقط وہ حیات طیبہ نہیں کہ سامرہ میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت بسادت ہوئی اور اس کے بعد 5 سال کے بعد آپ کی غیبت صغرا ہوئی، یہ 5 سال کا عرصے کو ہم زندگی شمار کریں، نہیں، قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے، بلکہ امام کی زندگی چاہے وہ غیبت صغرا کے 69 سال ہو یا 69 سال سے غیبت کبریٰ کا یہ طویل عرصہ جو کہ آج تک جاری اور ساری ہے، یہ ساری امام زمانہ علیہ السلام کی حیات طیبہ ہے، بالکل عین ہی اس معنی میں کہ جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے وہ اس ٹائم زندہ ہے اور زندگی گزار رہے ہیں، بالکل اسی طرح حضرت امام زمانہ علیہ السلام بھی قدرت الہی سے زندہ و سلامت ہے اور وہ زندگی گزار رہے ہیں، بشریت کے لباس میں موجود ہے، بشریت کے۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو سب کے سب ایسے تو زندہ ہے، ہمارے 14 معصومین زندہ ہے، لیکن یہ جو بشریت کا لبادہ ہے، بشریت کے لبادے میں حضرت ولی عصر علیہ السلام موجود ہے۔ تو یہ ساری کے ساری بحث جتنی بھی ہے یہ معرفت کی ذیل میں آ جاتی ہے، اور اس کا جاننا ہر شیعہ کے اوپر ضروری ہے، چاہے وہ شیعہ ہے، اگر انسان ہے، اولاً تو انسان اگر ہے تو وقت کے امام کی معرفت اس کے اوپر واجب ہے، چونکہ وہ کچھ ہو نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا۔ امام زمانہ علیہ السلام کی جو معرفت ہے وہ انسان کے اوپر ضروری ہے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید ندیم حیدر رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، انشاءاللہ العزیز ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ، شکر ہے خدا کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ نہایت ہی مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے اور ہمیں یہ خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔ اللہ ہم سب کو سلامت رکھے۔ اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، کہ خدا کے دعائے رحمت دے رہے ہیں امام، کہ رحم اللہ ہو، دعائے رحمت ہو، پروردگار عالم کی دعا ہو، دعائے رحمت امام دے رہے ہیں کہ اس شخص پر کہ جو ہمارے امر کو زندہ کریں۔ سبحان اللہ۔ کسی نے پوچھا کہ پر یحیی امرکم، مولا ہم آپ کے امر کو کیسے زندہ کریں؟ جی، تو امام نے فرمایا کہ ہمارے علوم کو سیکھو اور سیکھنے کے بعد دوسروں کو پہنچاؤ، اس لیے چونکہ ہمارے علم میں اتنا حسن پایا جاتا ہے، جب لوگ ہمارے علوم کو سیکھیں گے تو ہماری اتباع کریں گے۔ بے شک، تو آج ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور بس اسی پیغام کو دوسروں تک پہنچا دیں بے شک، تاکہ ہم امام جو دعائے رحمت دے رہے ہیں اس میں ہم شامل ہو جائیں۔ بے شک۔ جی قبلہ، بڑی خوبصورت بات اور ایک اچھا پیغام آپ نے دیا مومنین کے لیے، بلکہ
تمام جو بھی ہے جو ہمارے ناظرین ہے، ایک اچھا پیغام آپ نے دیا کہ علم کو سیکھنا ہے اور ان کو دوسرے تک پہنچانا ہے۔ قبلہ اگر آپ کی اجازت ہے تو اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہی پہلا سوال بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں تاکہ انشاءاللہ العزیز وقت سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے اور مومنین زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکے۔ جی قبلہ، پہلا جی بسم اللہ۔ جی پہلا سوال جو ہے ظاہر ہے کہ دور غیبت کبریٰ ہے، اور دور غیبت کبریٰ میں ظاہر ہے کہ انتظار جو ہے، اگر بحث انتظار کو کیا جائے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا انتظار نہیں ہوتا، بلکہ یقیناً ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہے۔ تو اسی عنوان سے پہلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ امام علیہ السلام کی غیبت کبریٰ کے دور میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اس پر اگر آپ روشنی فرمائیں۔ بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال امتی انتظار الفرج۔ سبحان اللہ۔ اپنی گفتگو کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام سے کرتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ افضل اعمال امتی، میری امت کا بہترین عمل، افضل ترین عمل انتظار الفرج، فرج کا انتظار کرنا، یعنی امام کا انتظار کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے امام کا انتظار کریں اور ہماری ذمہ داری کیا ہے اس غیبت کے دوران، غیبت کبریٰ میں ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ بے شک ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر انسان کو اس بات کا علم ہو جائے جی کہ امام جو ظاہراً ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم اپنے امام سے دور ہیں، اور اس دوری کی وجہ سے، اس غیبت کی وجہ سے جو نقصان ہماری زندگی میں ہو رہے ہیں، جو پریشانیاں، جو حالات ہمارے اس وقت ہو رہے ہیں جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، جو پریشانیاں، جو قلبی اضطراب، جو خیانتیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، اگر انسان اس کو حقیقت میں درک کر لے تو وہ انسان ہمیشہ رنجیدہ رہے گا، وہ خوش نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ بے شک رنجیدہ رہے گا اس کا مطلب کیا ہے؟ فرض کریں چونکہ انسان کو یہ بات معلوم ہے کہ اس کی زندگی، اس کی جو بہترین زندگی گزرے گی، اس کے جو اچھے ایام گزریں گے وہ امام کے ساتھ گزریں گے۔ صحیح۔ جب وہ امام کے ساتھ زندگی گزارے گا تو اس کے اچھے دن گزریں گے۔ اب امام ظاہر نہیں ہے تو اب ایسی صورت میں جب اسے معلوم ہے کہ سب سے بہترین زندگی، سب سے اچھے ایام ہمارے امام کے ساتھ گزریں گے، اور محبوب ترین شخصیت، محبوب ترین فرد امام زمانہ ہے، تب ایسی صورت میں جب کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا چاہتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کا دیدار کرے، اپنے محبوب سے ملاقات کرے، اپنے محبوب کی طرف جائے۔ بے شک۔ اب اگر اس کا محبوب اس کے سامنے نہیں ہو تو ایسی صورت میں اس کے کیا عالم ہوگا؟ اس کا قلب مضطرب ہوگا، اس کا دل مضطرب ہوگا، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو نہیں دیکھ پا رہا ہے۔ جی اب اسی طریقے سے انسان کی زندگی، کس طرح سے انسان کی زندگی ہے؟ یہ پریشانیوں میں مبتلا ہے انسان۔ اب انسان کی پریشانی اس وقت ختم ہوگی جب اس کا محبوب آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ وہ امام زمانہ عجل اللہ شریف ہے، یعنی انسان کی زندگی اس وقت اچھی ہوگی جب امام کا ظہور ہو جائے گا۔ بے شک۔ تو اب انسان امام کو نہیں دیکھ پا رہا ہے تو اس کو مضطرب رہنا چاہیے، اس کو محزون رہنا چاہیے، بے شک۔ اس کو غمزدہ رہنا چاہیے۔ کس طرح سے؟ اب ایسا نہیں جب وہ اپنے محبوب کو نہیں دیکھ پا رہا ہے تو اب دیکھنے کی خواہش کرے، ان سے ارتباط کرے، ان سے توسل کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی خاص دن میں، صرف خاص دن میں یا خاص دعا یا خاص تاریخ میں امام کو یاد کریں، نہیں، ہم لمحہ بہ لمحہ، کیونکہ ہماری حیات متصل ہے، ہماری زندگی متصل امام سے۔ جی ہم اگر ہمارے روابط الامام سے اچھے ہوں گے تبھی ہم خدا سے اچھے ہوں گے۔ بے شک۔ تو ہمیں بار بار سوچنا اور امام کی طرف ہماری ذمہ داری، جو پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم امام کو یاد کریں، اپنی دعاؤں میں یاد کریں، ہر وقت ہم امام کے بارے میں غور و فکر کریں اور ہم سوچیں کہ کیف نعیش، کہ ہم امام کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزاریں۔ اگر ہم سفر میں ہیں تو ہم سوچیں کہ ہم اپنے محبوب کے ساتھ زندگی کس طرح سے گزاریں، ہمارا محبوب ہمیں دیکھ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنا ہے۔ بے شک۔ چونکہ ہماری جو آج آپ دیکھ لیجئے جو معاشرے کی جو پریشانیاں ہیں، اتنی زیادہ پریشانیاں، خیانتیں ہو رہی ہیں، اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اب ایسی صورت میں انسان کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ یقیناً۔
بالکل انسان کچھ نہیں کہہ سکتا. اور اگر وہ انسان یہ سب ہو رہا ہے اس کے باوجود بھی امام نہیں ہے اور اس پر وہ غور و فکر نہیں کر رہا ہے، خوش ہے، تو اس کا مطلب ہے صرف وہ زبانی دعویٰ کرتا ہے مولا کی محبت کا. بالکل اگر عملی دعویٰ کرتا تو وہ ارتباط کرتا، یعنی امام سے توسل کرتا. اور جو پریشانیاں ہو رہی ہیں وہ اسی وجہ سے چونکہ ہم توسل نہیں کر رہے ہیں. ہماری اول ذمہ داری یہ ہے کہ ہم محزون امام کے لیے، جی ہم پریشان امام کے لیے، ہماری پہلی ذمہ داری. بے شک. اور دوسری ذمہ داری ہے کہ ہم امام کا انتظار کریں، ان کی اقتدار کا. اور جیسا کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں، مضمون روایت پیش کر دیں کیونکہ ہم لوگ روزے کی حالت میں، تو ایک مضمون روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. جی بسم اللہ. امام بیٹھے ہوئے ہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ساتھ ان کے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں. جی مفضل بن عمر ہیں اور بھی مولا کے صحابی مولا کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. سدیر سے روایت ہے کہ جیسے ہی مولا کے محضر میں حاضر ہوئے، امام گریہ کرنے لگے. امام خوب رو رہے جی اور روتے روتے امام فرما رہے تھے، کہاں ہے میرا سردار کہ جس کی غیبت نے، جس کی طولانی عمر نے میری آنکھوں کی نیند، یعنی میری نیند ختم کر دی. کہاں ہے وہ؟ میری آنکھوں میں اشک آ گئے جس کی وجہ سے، جس کی غیبت کی وجہ سے. کہاں ہے میرا سردار؟ اس طرح سے پھر خوب گریہ کرنے لگے، خوب رونے لگے. جب امام روتے جا رہے ہیں، امام کے صحابیوں نے امام سے سوال کیا، اے مولا اس وقت آپ کے اوپر کون سی مصیبت آ گئی مولا؟ کیسی پریشانی آ گئی مولا؟ کیا ہو گیا جو آپ گریہ کر رہے ہیں؟ جی تو امام نے فرمایا، میں نے ابھی کتاب الجفر پڑھی ہے، یعنی علم جفر جس میں اس کے اندر قیامت تک کے واقعات کا علم ہے. میں نے قیامت تک کی خبریں پڑھی، اور جب میں نے آخری دور، آخری زمانے کی خبریں پڑھی ہیں جی کہ میرا بیٹا، آخری بیٹا پردہ غیب میں ہوگا، اور اس وقت مومنوں کی کیا حالت ہوگی، اللہ مومنوں کا کیا ہوگا، قرآن کا کیا ہوگا، اس وقت مومنین کس طرح سے زندگی گزارے ہوں. مولا نے دیکھیے چھٹے امام کا دور ہے، امام نے صرف حالات پڑھے ہیں اس زمانے کے. امام گریہ کر رہے ہیں، امام پریشان ہو گئے، امام رونے لگے، آنسو بہا رہے امام. کس وجہ سے؟ حالات کو دیکھ کر، یعنی اس دور کے حالات کو امام نے مشاہدہ کیا، پڑھا تو امام گریہ کرنے لگے. جی تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ میں غور کریں، کون سے حالات ہو رہے ہیں، کس طرح کے حالات ہو رہے ہیں، اور یہ حالات کیوں ہو رہے ہیں؟ چونکہ ہم امام سے دور ہیں، جی ہم اپنے حقیقی امام سے دور ہیں، اس وجہ سے یہ حالات ہو رہے ہیں. تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امام کو ہر وقت یاد کریں. یہ نہیں کہ کسی خاص دن ہم یاد کریں امام کو، ہر وقت امام کو ہم یاد کریں. دوسری ذمہ داری ہے کہ ہم امام کا انتظار کریں. انتظار کس طرح سے کریں؟ ہم انتظار اس طرح سے کریں کہ امام کی حکومت کب قائم ہوگی، اس کا انتظار کریں. اور جیسا کہ جو انسان انتظار کرتا ہے، اور اس انتظار کی بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین میری امت میں افضل ترین عمل کوئی ہے تو وہ ہے انتظار. انتظار الفرج من اللہ، امام کا انتظار بے شک. افضل ترین عمل. یعنی آپ دیکھ لیجئے، دیکھیں یہ بھی جو کہا جاتا ہے کہ افضل ترین عمل، ایک یہ ہے کہ کبھی کبھی قرائن کے ساتھ بھی، مثلا ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے، کسی نے امام سے پوچھا مولا ماہ مبارک رمضان میں افضل ترین عمل کیا ہے؟ تو امام نے جیسے فرمایا، امام علی علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ ماہ مبارک میں افضل ترین عمل کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا افضل ترین عمل. اسی طریقے سے امام سے پوچھا گیا، امام سے سوال کیا گیا، خود امام نے بھی بیان کیا کہ افضل ترین عمل اس امت کا انتظار ہے. انتظار کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ. اب انتظار کس طرح سے کریں؟ اسی طرح سے انتظار کریں جس طرح سے احادیث سے کہتی ہیں، جس طرح سے ایک محبوب کا انتظار کیا جاتا ہے. ایک محب یعنی محبت کرنے والا اپنے محبوب کا انتظار کرتا ہے، اس طرح سے انتظار کیا. بے شک. اور اس انتظار کی عظمت میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ اس کی فضیلت کیا ہے. ذرا ناظرین کرام توجہ کریں اور سوچیں کہ اس انتظار کی عظمت کیا ہے. جی امام نے فرمایا، امام زین العابدین علیہ السلام بیان کرتے ہیں اپنے صحابی ابو خالد سے، اور ابو حمزہ احتمالی روایت کو نقل کرتے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ جو ہمارا آخری بیٹا ہوگا اس کی غیبت طولانی ہوتی چلی جائے گی، اس کی غیبت کھنچتی چلی جائے گی. صحیح. پھر امام فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس زمانے میں ہوں گے، یعنی جو ہمارا آخری بیٹا ہے اس کے زمانے میں جو لوگ ہوں گے وہ افضل ہے تمام زمانوں کے لوگوں سے. اللہ اکبر.
یعنی اور زمانے میں اتنی امتیں گزری اور کتنے زمانے گزر گئے. صحیح. یعنی لوگ فضیلت ہیں اور بھی فضیلت ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ فضیلت کسی کو حاصل ہے وہ اس زمانے کے لوگوں کو. اللہ اکبر. صحیح. یہ لحاظ سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو ہے امام کے حکومت کا انتظار کریں، بے شک. امام کا انتظار کریں، امام کی حکومت کا انتظار کریں، اور ہم امام کی سلامتی کے لیے دعا کریں. ہمارا فریضہ ہے کہ ہم امام کی سلامتی کے لیے دعا کریں. اب دعاؤں میں یاد رکھیں امام کی طرف سے ہم ایصال ثواب کریں، حج پہ جائیں، زیارت کریں، اور ہم امام کے لیے صدقہ دیں. تو یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. چونکہ ہمیں امام کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، اب ہمیں امام کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزارنا ہے، تو ہم یہ سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کس طرح سے ہم اپنے امام کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. اپنے اعمال کے ذریعے سے ہم سوچیں کہ اگر ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا ہوگا، فرض کریں کہ اگر ہم کہیں سفر پہ جاتے ہیں، جب کوئی ہمارا مربی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمارا استاد ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو ہم بہت ساری ایسی چیزیں انجام نہیں دیتے جو اس کو پسند نہیں ہے. بے شک. اگر ہم سفر پہ جاتے ہیں تو ہم بہت ساری کام ایسے نہیں کرتے، ہم بہت ترتیب سے بیٹھتے ہیں، بہت اچھی طرح سے بیٹھتے ہیں، چونکہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، بے شک. وہ ہم پہ نگاہ کیے ہوئے ہیں. ہم کوئی ایسی بات نہ کہیں، ایسے افعال انجام نہ دیں جو ان کو نہ پسند ہو، چونکہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا ہے، وقت کا امام ہمیں لمحہ ب لمحہ دیکھ رہا ہے، ہمیشہ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں امام. تو جب ہم یہ تصور کرتے ہیں ہم اپنے امام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تب ایسی صورت میں ہم ایسے اعمال انجام نہیں دیں. بے شک. بے شک. جی قبلہ، اگلا سوال آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں کہ کیا امام زمانہ علیہ السلام کو، ظاہر ہے کہ آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے جو دور ہے، مشکلات ہے، بیماریاں ہیں اور بہت سارے اور مشکلات، کوئی کسی سے تنگ ہے اور کوئی کسی سے تنگ ہے، تو امام زمانہ علیہ السلام کو بشریت کو نجات دینے والا کہتے ہیں، منجی ہے عالم بشریت. تو اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں سوال پیش کروں کہ امام زمانہ علیہ السلام کو کیوں بشریت کو نجات دینے والا کہتے ہیں، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. جی ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ امام کو منجی بشریت کیوں کہتے ہیں، جی. بشریت کو نجات دینے. جی. دیکھیے ایک بات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ امام جو ہوتا ہے وہ امام سب کے لیے ہوتے ہیں، بے شک. کسی خاص گروہ یا کسی خاص گروہ سے نہیں ہے. امام جی. امام سب کے لیے، سب کو ہدایت کریں. جس طرح سے امام آئے ہیں اور آنے کے بعد سب کو ہدایت کریں گے، اور امام ہوتا ہی ہے سب کو ہدایت کرنے کے لیے، سب کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے. بے شک. آج کا ماحول آپ دیکھیں، آج کا ماحول دیکھیں کہ کس طرح کا ماحول ہے اس وقت. انسان پریشان ہے، انسان کے ساتھ خیانتیں ہو رہی ہیں، ماحول آپ دیکھ رہے ہیں، ظلم کیا جا رہا ہے. بے شک. جو طاقت، جو کچھ ہے وہ طاقت ہے، جو کچھ ہے سورس ہے. یعنی حق ختم ہو گیا ہے، جھوٹ ہی جھوٹ. جس کے پاس جتنی طاقت ہے، جس کے پاس جتنا پیسہ ہے، اسی اعتبار سے فیصلے ہو جا رہے ہیں. بے شک. یعنی عدل اور عدالت کا نام ہی ختم ہو گیا ہے. بالکل. اب کوئی ایسا ہو کہ جو عدالت قائم کر سکے، جو نجات دے سکے، اور وہ کون ہوگا؟ وہ امام ہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. لہٰذا امام منجی بشریت ہے، امام سب کو نجات دیں گے. بے شک. اب امام کس طرح سے نجات دیں گے؟ لوگوں کے پاس آئیں گے، لوگوں کے قضیے سنیں گے، اور لوگوں کے قضیے سننے کے بعد فیصلہ کریں گے. کیونکہ امام اپنے علم کے اعتبار سے فیصلہ کریں گے، اور امت امام کی وجہ سے نجات پائے گی. چونکہ جو مصلحتیں ہیں اور جو مفسدہ ہے وہ امام کے علاوہ کوئی درک ہی نہیں کر سکتا. یہ کام ایک عدالت کو قائم کرنے کے لیے، نظام عدالت کو قائم کرنے کے لیے علم الہی کا ہونا بہت ضروری ہے، جس کے پاس اللہ کی طرف سے علم ہو. چونکہ یہ نظام عدالت اللہ کی ہی ذریعے سے ہو سکتا ہے، وجود میں آ سکتا ہے، متحقق ہو سکتا ہے. یعنی اب وہ کیسے وحی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، اور وہ وحی کون ہوگا؟ وہ وحی اس کا رسول ہوگا یا اس کا امام ہوگا. اس کے علاوہ کوئی بھی نظام عدل قائم نہیں کر سکتا. نظام عدل کو قائم کرنے کے لیے وحی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور امام، نبی، یہ سب وحی خدا ہیں. امام کا لفظ و لفظ، حرف حرف، پورا وجود مقدس وحی خدا ہے. اور جب وحی خدا ہے، جب ایک نظام قائم ہوگا، جب ایک عدل قائم ہوگا، تب ایسی صورت میں لوگوں کو نجات ملے گی، لوگوں کو سکون ملے گا. جب تک امام نہیں آئیں گے، جب تک انسان اپنے آپ کو قید میں ہی تصور کرے گا، چاہے کیسی بھی زندگی گزار لے،
کیسے بھی حالات میں رہے لیکن وہ سکون میں نہیں ہوا. جس کے پاس پیسہ ہے وہ بھی پریشان ہوگا, جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بھی پریشان ہوگا, جس کے پاس اولادیں ہیں وہ بھی پریشان ہوں گے, اور جن کے پاس اولادیں نہیں ہیں وہ بھی پریشان ہوں گے, جن کے پاس علم ہے وہ بھی پریشان ہوں گے, جن کے پاس علم نہیں ہے وہ بھی پریشان. یعنی اس وقت کا ماحول آپ دیکھیں کہ ہر انسان پریشان ہے. اسی پریشانی سے نجات دلانے کے لیے امام آئیں گے, اس لیے ان کو منجر بشریت کہا ہے, منجی بشریت کہا ہے. سبحان اللہ. جی قبلہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی اور بالکل ایسی ہی ہے. اگلا سوال قبلہ آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کروں, چونکہ ظاہر ہے کہ مہدویت کے بارے میں البتہ دوسرے فرق اور مذاہب کا بھی عقیدہ ہے اور اعتقاد رکھتے ہیں, لیکن مذہب شیعہ میں جس طریقے سے اس عقیدوں کو اہمیت دی جاتی ہے شاید کسی اور فرقے میں ایسی اہمیت نہ دی جاتی ہو. تو ظاہر ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو مذہب شیعہ اور جو شیعہ لوگ ہیں ہم سب, ہمارے ذہن میں یہی ہے کہ امام جب آئیں گے تو ہمیں نجات دیں گے. تو سوال اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ کیا جب امام تشریف لائیں گے تو یہ فقط مذہب شیعہ یعنی پیروان شیعہ کو فقط نجات دیں گے, یا یہ دوسرے فرق اور مذاہب کے لیے بھی ظہور امام زمان علیہ السلام رحمت ثابت ہوگی؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. دیکھیے یہی بات اس کی بھی اسی کی ایک فرع ہے ایک طرح سے جی, کہ دیکھیے جب امام سب کے لیے ہیں جی, اور جب سب کے لیے ہیں تو رحمت بھی سب کے لیے ہیں. سبحان اللہ, بے شک بے شک. اب جب جس طرح سے خود حدیث میں ہے کہ امام جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلق میں اور خلق میں مساوی ہیں. بے شک. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے آئے تھے اور آنے کے بعد انہوں نے نظام ہدایت کو قائم کیا تھا, اسی طریقے سے امام بھی نظام ہدایت کو قائم کیا. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ امام زمانہ اجل و شریف آئیں گے اور آنے کے بعد جہاد کریں گے, قتل کریں گے لوگوں کو. جی جی مثلا تصور کی ایک غلط تصور پہنچایا گیا ہے. جی, تو رحمت العالمین کے بیٹے ہیں وہ اس طرح کا جو ہم تصور کرتے ہیں یا لوگوں کے ذہن میں جو پہنچایا گیا ایسا نہیں, جی, بلکہ جو نبی کی سنت تھی وہ سنت کیا تھی کہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ جس طرح سے نبی نے خروج بالسیف کیا تھا, یعنی تلوار لے کر نبی گئے تھے, اسی طریقے سے اب نبی نے جو تلوار اٹھائی تھی وہ دفاع کے لیے اٹھائی تھی. بے شک, دفاع کے لیے. اسی طریقے سے امام زمانہ اجل و شریف بھی دفاع کے لیے تلوار اٹھائیں گے, لوگوں کے پاس آئیں گے اور آنے کے بعد ان کے جو مصلحتیں ہیں ان کو سنیں گے, ان کے بارے میں گفتگو کریں گے, ان کے مسائل کے بارے میں گفتگو کریں گے, پھر ان کو اپنی باتیں پیش کریں گے. جی صحیح. اس طرح سے لوگ یہ نہیں کہ امام آئیں گے اور امام آنے کے بعد قتل کریں گے, ایسا نہیں ہے کہ امام آ کر قتل کریں گے, ایسا تصور کیا جاتا ہے, بلکہ وہ رحمت للعالمین کے بیٹے ہیں. جی, اب وہ بھی اپنی رحمت, امام کتنا رحیم ہوتا ہے, امام کتنا کریم. ہم نے تمام ائمہ کی زندگی پڑھی ہے, ہم نے امام کے حالات دیکھے ہیں, دنیا نے امام کے حالات دیکھے, امام کتنا رحیم ہوتا ہے. یہ بھی انہی کے بیٹے ہیں, وہ بھی رحمت کے اسی طرح سے جس طرح سے اور ائمہ سے رحمت کا اظہار ہوا ہے ایسے ہی امام سے بھی رحمت کا اظہار ہوگا. جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رحمت کا اظہار ہوا ایسے ہی امام سے بھی رحمت کا اظہار ہوگا. اور نبی کے سلسلے میں کیا کہا گیا کہ چونکہ امام خلق اور خلق کے اعتبار سے, خلق اور خلق, اخلاق میں بھی اور خلق میں بھی سبحان اللہ نبی کے مشابہ ہیں. اب نبی کے سلسلے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. سورہ جمعہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے مبعوث کیا امین میں نبی کو, وہ نبی کی ہم بھی بتائے کہ نبی کیا کرتا ہے, ان کے اوپر قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور ان کی نفس کو پاک کرتا ہے, ان کو علم حکمت کی تعلیم دیتا ہے. بے شک. تو جو امام آئیں گے تو امام بھی جو لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں, جن لوگوں کے اوپر حق واضح نہیں ہے, امام حق کو واضح کریں گے. امام بتائیں گے کہ ہمارا مرتبہ کیا ہے, امام بتائیں گے کہ تم کس دین پر ہو, کون سا دین بہترین دین ہے, کون سا دین افضل ترین دین ہے, کون سا دین اکمل ترین دین ہے. اس دین کی وضاحت کریں گے, اور جب اس دین کی امام وضاحت کریں گے تب ایسی صورت میں جو لوگ قبول کریں گے تو وہ مومن ہو جائیں گے, وہ ایمان لے آئیں گے. اور جب لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے پھر اس کے بعد جب اتمام حجت ہو جائے گی پھر اس کے بعد امام جہاد کریں گے, امام ان سے جنگ کریں گے.
نہ کہ امام جو ہے آئیں گے اور قتل کر دیں گے، جیسا کہ تصور کیا جاتا ہے کہ امام ظہور کریں گے اور ظہور کرنے کے بعد امام جو ہے صرف تلوار لے کر لوگوں کے اوپر اور لوگوں کو قتل و غارت. ایسا کچھ نہیں. امام رحمت للعالمین کے بیٹے ہیں، تو امام سے بھی وہی رحمت کی توقع ہے، اور وہی رحمت امام یعنی جو نبی کی رحمت ہے، جس طرح سے نبی رحمت للعالمین ایسے ہی ان کے بیٹے ہیں، لہذا ان سے بھی رحمت کا اظہار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی قبلہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی، اور یہ بھی مومنین کے لیے ثابت کر دیا کہ جیسے ان لوگوں کے ذہن میں ہے، ذہن میں یہی ہے کہ جب امام آئیں گے تو تلوار اٹھائیں گے، اور جنگ پہ جنگ اور جہاد پہ جہاد. تو یہ آپ نے بڑی اچھی طریقے سے وضاحت فرمائی. ایک سوال قبلہ آپ کی خدمت میں مزید پیش کروں، اور وہ ظاہر ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے اور یقین ہے، یقیناً ایسا ہی ہوگا کہ امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے. ظہور کے بعد مومنین کے حالات کیسے ہوں گے، اس پر اگر آپ تبصرہ فرمائیں انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور مومنین سماعت فرما رہے ہیں. بسم اللہ کیجئے قبلہ. جی یہ بھی ایک ماشاءاللہ بہت عمدہ سوال ہے آپ کا، کہ یعنی ظہور کے بعد حالات کیسے ہوں گے. جی چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، میں مضمون روایت آپ کے سامنے. بسم اللہ. جب امام آئیں گے تو دیکھیں کتنا سکون. ذرا آپ تصور کر کے دیکھیں، جب ہمارا امام ہمارے ساتھ رہ رہا ہوگا، یعنی کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. کسی طرح کا آج کل کوئی بھی مسئلہ ہوگا، امام کے پوچھ لیا، کسی بھی اعتبار سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. میں آپ کو روایت بیان کرتا ہوں کہ کیا کیا ہوگا اور کس طرح سے ہوگا. بہت بہت پیاری روایت ہے، آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. ٹھیک ہے. پہلی بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب امام کا ظہور ہوگا اور جب ہم امام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے، تو مومنین جب چاہیں گے جو آسمان میں پرندے اڑ رہے ہیں صرف حکم دیں گے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اذا قام قائم، جب ہمارا آخری بیٹا آ جائے گا، اس کا ظہور ہو جائے گا، اس کو حکومت ہوگی، تو لوگ کیا ہوا میں جو پرندے اڑ رہے ہوں گے ان کو آواز دیں گے، ان کو بلائیں گے. یعنی من پسند پرندہ جس کو بلانا چاہیے وہ پرندہ ان کے پاس آ جائے گا. اللہ اکبر. اور پرندہ کیا کریں گے؟ اس کو ذبح کریں گے، اس کے گوشت کو پکائیں گے اور پکانے کے بعد کھائیں گے. اور روایت کے جو الفاظ ہیں اس کی ہڈیوں کو نہیں توڑیں گے. جب مومنین پرندے کو اتاریں گے، پرندہ اتر جائے گا، اس کو پکائیں گے اور پکانے کے بعد کھا لیں گے، ہڈیوں کو نہیں توڑیں گے. پھر اس کے بعد جو ہڈیاں ہیں ان کو حکم دیں گے کہ اللہ کے اذن سے زندہ ہو جاؤ. وہ پرندہ زندہ ہو جائے گا اور اس سے کہیں گے ہوا میں اڑ جاؤ، پھر وہ ہوا میں اڑ جائے گا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. ایک پرندے کو بلائیں گے اور بلانے کو اس طرح سے کریں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پرندہ آ جائے گا اور اس کو کھائیں گے اور اس کے بعد وہ اس کو حیات بھی مل جائے گی. جس طرح سے جناب عیسیٰ علیہ السلام یعنی پروردگار عالم جو آخری وقت میں جو مومنین زندگی گزار رہے ہیں، جو لوگ امام کے ساتھ ہوں گے، ان کی زندگی اس طرح کی ہو جائے گی جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی نبوت کے اس بات کے لیے، رسالت کے اس بات کے لیے ان کو موجزہ دیا تھا. وہ کیا کرتے تھے؟ مردوں کو زندہ کرتے تھے. یعنی مومنین کے اندر بھی پروردگار اندر یہ صلاحیت پیدا کرے گا کہ وہ زندہ کو مردہ کریں گے، پھر مردہ کو زندہ کر دیں گے. جی سبحان اللہ. بے شک. دوسری چیز، روایت ابھی یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، آگے بھی یہ تو صرف پرندوں کی بات نہیں ہے. حتیٰ کہ روایت میں ہے کہ جب وہ کسی صحرا میں جائیں گے اور ان کا دل کرے گا کہ ہم ہرن کا گوشت کھائیں، لفظ ہرن آیا وہاں پہ کہ ہرن کا گوشت کھائیں، تو وہ ہرن کو آواز دیں گے، ہرن بھی ان کے پاس آ جائے گا. پھر وہ اسی طرح سے اس کو بھی کھائیں گے اور پھر حکم دیں گے، پھر وہ زندہ ہو کر دوڑنے شروع کریں گے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. امام زندگی میں جب امام ظہور کر جائیں گے، یعنی ساری خوشیاں ہماری آ جائیں گی، ساری مصیبتیں، پریشانیاں، ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی. اور میں آگے دوسری بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جب امام کا ظہور ہو جائے گا، دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کو سورج اور چاند کی احتیاج نہیں رہے گی، ضرورت نہیں رہے گی. اللہ اللہ. اس طرح سے جب انسان رات میں نکلتا ہے تو کتنا اندھیرا ہوتا ہے، اگر لائٹ نہ ہو تو انسان راستہ نہیں طے کر پائے. بالکل. لیکن جب امام کا ظہور ہو جائے گا تو یہ جو زمین ہے نا، زمین ذوفشاں ہو جائے گی، یعنی نورانی ہو جائے گی. بے شک. جب نورانی ہو جائے گی تو انسان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یہ تو زمین کے اعتبار سے. تیسری چیز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ زمین پر کوئی موذی جانور نہیں رہے گا. موذی یعنی جو اذیت دینے والا ہے، یعنی درندہ نہیں رہے گا. درندے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلا درندے مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. نہیں، مطلب یہ کہ جو درندوں کے اندر جو درندگی ہے وہ ختم ہو جائے گی. جی جی صحیح. سبحان اللہ. اب جانور جس طرح سے
ایک دوسرے سے خوف کھاتے ہیں، جو خوف کھانے والے جانور ہیں وہ خوف نہیں کھائیں گے، ایک ساتھ بیٹھ کر پانی پئیں گے، ایک گھر سے پانی پئیں گے۔ یہ امام کا کتنا بڑا لطف ہے، بے شک امام کے وجود کا کتنی بڑی برکت ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے چوتھی چیز پیش کروں کہ زمین پر کوئی کانٹے دار درخت نہیں ہوگا اور نہ کوئی کانٹا پیدا ہوگا۔ اللہ بالکل، جب امام کا ظہور ہو جائے گا تو کوئی کانٹے دار درخت نہیں۔ اور پانچویں چیز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو کہ بہت عظیم چیز ہے۔ روایت کہتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام کا ظہور ہو جائے گا اور جب لوگ امام کے زمانے میں رہنے لگیں گے، تب ایسی صورت میں ملائکہ نازل ہوں گے، مومنین سے مصافحہ کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مصافحہ کریں گے، مصافحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہاتھ میں ہاتھ ملائیں گے۔ اب اس کی دو تعبیریں ہوتی ہیں، دو تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ پہلی تعبیر تو یہ ہے کہ خود چونکہ ملائکہ جس میں لطیف ہیں، یا تو پروردگار عالم ان کو انسانی شکل میں اتارے گا کہ مومنین سے تاکہ مل ان سے ہاتھ ملائیں، یا پھر پروردگار عالم مومنین کے اندر اتنی قوت پیدا کر دے گا، اتنا عظیم کر دے گا کہ وہ ملائکہ سے مل سکیں گے، ملاقات کر سکیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ کب ہو رہا ہے؟ یہ امام کے ظہور کے بعد ہو رہا ہے۔ امام آ گئے ہیں، کتنے دیکھیں آپ یہ روایتیں، کتنے سکون مل رہا ہے جب سن کے۔ بے شک، جب ان روایت اتنا سکون ملا، جب امام آئیں گے تو کس قدر سکون ملے گا۔ اور دو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ کہ جب امام آ جائیں گے تب اوحا الیہم، جب وہ لوگ جو امام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، امام کے دور حکومت میں ہیں، اوحا الیہم، پروردگار عالم ان کی طرف وحی کرے گا۔ آپ ناظرین کرام توجہ فرمائیں، اللہ کس پر وحی کرتا ہے؟ انبیاء پر وحی کرتا ہے، لیکن چونکہ یہ مومنین امام کے ساتھ ہیں تو ان کی منزلت، ان کا مرتبہ یہ ہو جائے گا کہ آسمان سے ملائکہ نازل ہوں گے اور ان پر وحی کی جائے گی، یہ مرتبہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلسلے کی میں آخری چیز آپ کے سامنے پیش کروں، وہ آخری چیز یہ ہے کہ جو ہمارے مرحومین چلے گئے ہیں اس دنیا سے، رخصت ہو گئے، چلے گئے ہیں، جب امام آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یعنی جو ہمارے مومنین چلے گئے ہیں، جو باحیات ہیں اور جو باحیات نہیں ہیں چلے گئے ہیں، وہ بھی سارے امام کے ساتھ، جب امام کا دور ہوگا تو ہم سب لوگ بیٹھ کر، ہم آپس میں بیٹھ کر باتیں کر سکتے ہیں اور ملاقات کر سکتے ہیں۔ یہ امام کا فضل ہے، یہ جب امام جب چاہتے ہیں۔ بے شک غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ ہم واقعی ہم دعا کریں امام کے لیے، ہم امام کی سلامتی کی دعا کریں، امام کی حفاظت کی دعا کریں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، صرف ہم دعا کر سکتے ہیں۔ تو جو ہماری ذمہ داری ہے دعا کریں، چونکہ ماہ مبارک کے رمضان چل رہا ہے اور اس میں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ مہینہ جو ہے دعاؤں کے قبول ہونے کا مہینہ ہے، لہٰذا ہمیں اپنے امام کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے امام کو۔ بے شک، بے شک۔ جی قبلہ، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بڑی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا، نہایت آپ کے شکر گزار ہے۔ آخر میں اگر مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے، آپ ان تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ناظرین چونکہ سماعت فرما رہے ہیں تو بسم اللہ کیجیے اگر کوئی پیغام ہے۔ سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ناظرین کرام، جب شروعات میں ہی کہ امام دعائے رحمت دے رہے ہیں کہ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، سبحان کہ اللہ، دعائے رحمت ان بندوں پر کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ پوچھنے والے نے پوچھ لیا، مولا ہم آپ کے امر کو کیسے زندہ کرے؟ جی تو صحیح، امام نے فرمایا ہمارے علوم کو سیکھو اور سیکھنے کے بعد دوسروں کو۔ جی سبحان ہم اسی ٹی وی کے ذریعے سے ہم امام کے پیغام کو آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور آپ بھی اس پیغام کو سنیں اور سننے کے بعد عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ چونکہ جب آپ دوسروں کو پہنچائیں گے تو ایسی صورت میں، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا گویا کہ ایسا ہے کہ جو خیر یعنی فاعل جو اس خیر کو انجام دے رہا ہے، گویا کہ جو اگر کوئی انسان خیر کی طرف رہنمائی کر رہا ہے تو گویا ایسا ہے کہ وہ خود خیر انجام دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علوم اہل بیت کو سیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔
بے شک اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کے مومنین کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم سب آپ کی گفتگو سے مستفید ہوئے۔ کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ ہے اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں۔ نجف اشرف میں بالخصوص ہماری طرف سے نائب و زیارہ رہی ہے انشاءاللہ، اور پھر بھی میں مومنین کے لیے کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ کی قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت لے کے انشاءاللہ اس فیض عظیم سے انشاءاللہ فیضیاب ہوتے رہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی، شکریہ۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے التماس سے دعا، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ندیم حیدر رضوی صاحب۔ نہایت ہی اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی اور آخر میں ایک اچھا پیغام بھی دیا، بلکہ ابتدا میں بھی یہی بات انہوں نے کی اور آخر میں بھی کی۔ یقیناً بہت بڑی بات ہے علوم اہل بیت کو ٹھیک طریقے سے سمجھنا اور ان کو دوسروں میں انتقال کر دینا، یہ امر الہی کو زندہ کرنا ہے۔ یعنی کوئی آپ امر الہی کو زندہ کر رہے ہیں، بلکہ یقیناً امر الہی کو زندہ کر دینا، علوم اہل بیت علیہم السلام کو دوسروں تک پہنچانا۔ اسی وجہ سے حدیث میں وارد ہوا ہے۔ فقط علوم یہ نہیں کہ ہم لوگ مثلاً اب اس میں سے یہ بھی چیز بھی آ سکتی ہے کہ بعض لوگ شاید توجہ کریں کہ یہ جو مدارس میں ہم پڑھ رہے ہیں ہم طالب علم لوگ، تو یہ علوم جو ہے سیکھ کے دوسروں میں، یہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اور بہت ساری چیزیں جو انسان کے ذاتی جب وہ حاصل کرتا ہے، صحیح عقیدہ، مثلا والدین کا صحیح عقیدہ، حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اپنے بچوں کو ان کے حقوق کے مطابق ان کو کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ انتقال کرتے رہو تاکہ بعد وہ گمراہی کی طرف رغبت نہ کرے۔ یعنی درست طریقے سے تربیت کرنا، بچوں کی درست طریقے سے تربیت کرنا، یہ بھی امر الہی کو زندہ کرنے والی چیز ہے۔ ایک والدین جو کہ اپنے اولاد کے لیے وہ مفید ثابت ہو جائے، اس طریقے سے مفید ثابت ہو جائے کہ جو صحیح عقیدہ ہے ان کے پاس وہ اپنے بچوں میں جا کے ان کو انتقال دے دیں، اپنے بچوں میں انتقال دے دیں صحیح عقیدے کو۔ اس کے اوپر عطائی ہوئی ہے تو وہ اپنے بچوں کو بھی جا کے وہ عقیدہ پڑھا دیں اور ان کو صحیح طریقے سے امر الہی کا پیبند بنا دیں۔ جیسے ابھی ماہ رمضان کا روزہ ہے، ہمارے والدین کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اس ماہ رمضان میں کچھ ایسے کام کرے کہ روزہ بھی رکھے اور ساتھ میں بچوں کو بھی دکھائیں کہ یہ ماہ رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں، بلکہ کوشش کرے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچے، ان کو مثلا سحری کے لیے اٹھا دیا کرے اور ان کو کہیں بھئی آپ سحری کھائیں اور روزہ ہے۔ وہ بچہ تو روزہ نہیں رکھ سکے گا، کہاں تک رکھے گا روزہ؟ صبح اٹھے گا پھر ناشتہ کرے گا، تو لیکن اس کو وہ یہ کرنا ہے کہ اس کو بے شک آپ وہی جو سویا ہوا ہے نا چھوٹا بچہ ہے، آپ نے ان کو یہ عادت ڈالنی ہے کہ بھئی اس ماہ میں روزہ رکھا جاتا ہے، سحری کے لیے اٹھا دیا، سحری جو ہے اس نے کھائی، بچہ تو کھائے گا، کچھ نہ کچھ تو ضرور کھائے گا، تو وہ کھانے کے بعد وہ جب روزہ رکھے گا، ظاہر ہے وہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کے بعد جو سوئے گا یا اٹھے گا یا کچھ دیر 1 گھنٹہ ہی بے شک کیوں نہ ہو، اس کے ذہن میں یہ چیز ڈال دینا کہ بھئی ماہ رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ یہ مہم چیز ہے۔ نماز پڑھنا، جب آپ خود نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنے بچے کو بھی ساتھ کھڑا کر دیجئے اور ان کو کہے جیسے میں کر رہا ہوں آپ بھی اسی طرح کرتے رہیے۔ بچہ جو ہے وہ تو بچہ ہے، جب آپ رکوع کریں گے وہ رکوع کرے گا، جب آپ سجدہ کریں گے وہ سجدہ کرے گا۔ تو یہ بچوں میں امر الہی کی طرف ان کو رغبت دینا، یہ بھی احیاء امر الہی ہے، یعنی آپ امر الہی کو زندہ کر رہے ہیں۔ یا عزاداریاں، ہماری عزاداریاں، یہ بھی امر الہی کو زندہ کر رہے ہیں، اور یہ وہ جس کو کہتے ہیں بہت ہی بڑی سطح پہ آپ جو ہے وہ امر الہی کو زندہ کر رہے ہیں۔ عزاداری حضرت سید شہداء علیہ السلام،
بچوں کو تربیت دینا عزاداری کی۔ دشمن بڑا شاطر ہے، وہ مختلف چیزیں دکھاتے ہیں، اس سے لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ یہ شیعہ لوگ اپنے بچوں پر بھی ظلم کرتے ہیں۔ بھائی یہ ظلم کہاں ظلم ہے؟ ہم اپنے بچوں کی تربیت جو کر رہے ہیں، تربیت دینے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں۔ شاطر دشمن جو ہے اسی کلپ کو بنا کے، چھوٹی چھوٹی کلپ کو بنا کے کچھ جھوٹ موٹ بھی ساتھ ملا کے آگے لوگوں تک پیش کرتے رہتے ہیں، تاکہ کریں کہ بھئی یہ بڑے ظلم کر رہے ہیں، جی ظلم کر رہے ہیں۔ اس میں سے کچھ یہ نہیں کہ ہمارا اشارہ کسی خاص گروہ کی طرف ہے، خاص گروہ کی طرف نہیں ہے، یہ خود اپنے اندر بھی یہ لوگ موجود ہیں جو ان چیزوں کے مخالف ہے، عزاداری کے مخالف ہے۔ کلن جب عزاداری کے مخالف ہے تو یہ خود اپنے لوگ جو اپنے آپ کو ہماری اپنے ہی کہتے ہیں، یہ آ کے یہ اس قسم کے فسادات کرتے ہیں لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ یہ لوگ اس قسم کے ہیں کہ یہ اپنے بچوں پر بھی رحم نہیں کرتے۔ تو یہ نہیں ہے، ہمارے پاس بچوں کو ہم تربیت دیتے ہیں، مذہبی شیعہ اپنے بچوں کو تربیت دیں گے کہ عزاداری ہمارے اوپر فرض ہے۔ جیسے دوسری چیزیں ہیں اسی طرح عزاداری بھی ہے، تاکہ بچے جو ہے وہ اس چیز کو سیکھیں اور آگے جا کے عزادار حضرت سید شہداء علیہ السلام بنے ہمارے بعد۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اور ہمیں بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو ہمارے سب کے سب لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشرے کو ٹھیک کریں، اور معاشرے میں سب سے پہلے جو ٹھیک کرنے والی چیز ہے وہ خود اپنے گھر کو ٹھیک کریں۔ سب سے پہلے آپ اپنے گھر کو صحیح کریں گے، ٹھیک کریں گے، اس کے بعد پھر دوسرے لوگوں کی طرف آپ جائیں گے۔ بے شک حالات سخت ہے اور کوئی شاید آپ کی بات نہ مانے اتنی آسانی سے، لیکن آپ کہتے رہیے، اور زیادہ سے زیادہ کہنے سے زیادہ بہتر یہ ہے، یہ میرا مشورہ ہے، زیادہ زبان سے کہنے سے کیونکہ زبان سے کہنے سے بسا اوقات بڑی سختیاں پیش آ جاتی ہے آج کے دور میں مخصوصاً، لیکن آپ اپنے کردار سے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ مسائل کو حل کریں۔ کردار کو جب صحیح بناؤ گے نا تو آپ کو بولنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوگی۔ بولا اس وقت انسان بولے کہ جب کوئی اور چارہ نہیں ہے، لیکن چارہ ہے، ابھی آپ معاشرے میں رہ رہے ہیں تو آپ اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنی رفتار کو درست کریں، اس کو بہتر کریں۔ جب آپ بہتر کریں گے تو لوگ جو ہے وہ چونکہ آپ سے تو واقف ہوں گے کہ یہ کس قوم سے ہے، اس کا تعلق ہے، تو اس سے ان کی تربیت ہو جائے گی اور معاشرہ جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ تو یہ سب ہماری اپنی ذمہ داریاں ہیں، اور اسی طریقے سے ہم امام زمانہ علیہ السلام کی طرف بھی لوگوں کو رغبت دلا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی طرف لوگوں کو رغبت دلانا خود امام زمانہ علیہ السلام کی طرف رغبت دلانا ہے۔ مرحوم امینی سے کسی نے پوچھا، انہوں نے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ یہ باقی ائمہ کو تو ہم ثابت کر دیں گے، یہ تو ہم مان بھی لیں گے چونکہ ان کے بعد کافی سارے، لیکن یہ امام زمانہ علیہ السلام کو کیسے مانیں گے؟ تو علامہ مرحوم امینی صاحب نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ آپ اگر امام حسن عسکری علیہ السلام تک ائمہ کو قبول کرتے اور امام زمانہ علیہ السلام کے منکر ہے تو یہاں تک جو آپ قبول کر رہے ہیں یہ کافی ہے۔ تو وہ بندہ خوش ہوا، اس نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا اگر یہاں تک آپ مانتے ہیں تو یقیناً ان سب کے احادیث موجود ہے جس سے واضح یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام ان کے سچے جانشین ہے۔ کتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی کہ بھئی آپ اگر ایک امام کو بھی مانتے ہیں، 11 کو تو چھوڑیے، ایک امام کو بھی اگر آپ مانتے ہیں تو ان کے تمام فرامین سے یہ ثابت ہے کہ ہمارا 12واں حضرت امام زمانہ علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، بالکل اسی طریقے سے جیسے پہلے ظلم اور جور سے بھری ہوئی تھی۔ تو اسی طریقے سے ہم اپنے اخلاق، رفتار، کردار سے امام زمانہ علیہ السلام تک لوگوں کو رغبت دلا سکتے ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں پر ہمیں بھرپور اترنا ہے اور کوشش کرنی ہے۔ زندگی مختصر ہے، اس مختصر زندگی میں ہم نے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے، اور دعا جو ہے وہ ضروری ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کی بڑی فضیلت ہے، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔